الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون صدق اللہ العظیم۔ بھائی دوستو بزرگوں، ہمارے دین میں نماز کا بہت ہی مقدم درجہ ہے، اور نماز کے بھی 3 درجات ہیں۔ ایک سب سے اعلیٰ درجہ یہ کہ بندہ جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھے، دوسرا درجہ ہے کہ جماعت سے ہو لیکن مسجد سے باہر ہو، اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ بندہ اکیلا نماز پڑھے۔ تو جب بندہ کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، وقت نکالتا ہے، تو کوشش یہی ہونی چاہیے کہ اعلیٰ سے اعلیٰ ترین درجے میں نماز ہو۔ تو اس لیے جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھنے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اکیلے کی نماز سے جماعت کی نماز 27 درجے زیادہ ہوتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ وضو کر کے گھر سے نکلتا ہے اور مسجد جانے کے ارادے سے نکلتا ہے تو ایسا ہے گویا کہ احرام باندھ کے حج عمرے کے لیے نکلا ہے، ایسا ثواب ملتا۔ اور پھر جو ہے وہ فرمایا کہ جو لوگ اندھیروں میں مسجدوں کو جاتے ہیں ان کو قیامت کے دن پورا نور ملے گا۔ اور صرف فضیلت ہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید بھی فرمائی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ کسی سے بولوں نماز پڑھائے اور میں چلا جاؤں اور جا کر ان لوگوں کے جو لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں ان کے گھروں کو جلا دوں۔ تو اس لیے علماء کرام نے لکھا کہ مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنا واجب کے قریب ہے اور سنت موقدہ ہے، یعنی ایسی سنت موقدہ جو واجب کے قریب ہے، جیسے فجر کی سنتیں ضروری ہیں، تو اسی طرح جو ہے وہ مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنا ضروری درجے میں ہے۔ ہر عاقل بالغ آزاد مرد پر یہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ضروری ہے۔ الحمدللہ ایک بڑا طبقہ جو ہے نماز جماعت سے پڑھتا ہے، لیکن آج ہمیں جس موضوع پہ بات کرنی ہے وہ بڑا اہم ہے اور ٹیکنیکل ہے، اس لیے میری درخواست یہ ہوگی کہ جو لوگ بھی بات کو سنیں وہ ایک تو توجہ سے سنیں اور پوری بات سنیں، کیونکہ یہ جو باتیں آج عرض کی جائیں گی یہ بہت زیادہ نمازی حضرات میں اس میں کوتاہیاں ہمیں نظر آتی ہیں، یا آپ کہیں کہ لا علمی نظر آتی ہے۔ وہ یہ کہ مسجد میں جو جماعت ہو رہی ہو تو اس میں شامل کیسے ہونا ہے، اور اگر لیٹ شامل ہوئے جیسے ابھی ہماری 2 رکعت رہ گئی تھی تو اس میں پھر کیا کریں۔ تو یہ موضوع تو بڑا تفصیلی ہے، جب میں اس کو دیکھ رہا تھا کہ اس میں کیا بات کرنی ہے تو مجھے لگا کہ ہے تو بڑا تفصیلی، لیکن کوشش کریں گے کہ مختصر وقت میں ساری باتیں قابو میں آ جائیں اور جو رہ جائیں گی وہ آپ لوگ پوچھ لیں۔ تو دیکھیں پہلی تو کوشش یہ ہونی چاہیے میری بھی سب کی کہ ہمیں تکبیر اولیٰ سے نماز مل جائے، ٹھیک۔ تو ہم جب وقت کا تعین دیکھتے ہوئے پہلے سے نماز کی تیاری کرتے ہوئے ہم مسجد میں آنے کی کوشش کریں، اور جب ہم مسجد میں آئیں تو اب ہمیں شامل ہونا ہے نماز میں۔ ہم نے دیکھا کہ بھئی جماعت کھڑی ہو گئی ہے، تو اب ہم نے سب سے پہلے آ کر تو یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے کھڑا کہاں ہونا ہے، بلکہ اس سے بھی پہلے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے مسجد میں آنا کیسے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اذا اقیمت الصلاۃ، جب نماز کھڑی ہو جائے اور تم نماز کے لیے آنے لگو، فلا تأتوها وانتم تسعون، تو تم بھاگتے ہوئے مت آؤ، تم بھاگتے ہوئے مت آؤ۔ پھر کیا فرمایا ہم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَأْتُوهَا تَمْشُونَ، چلتے ہوئے آؤ، وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، اور تمہارے اوپر ایک وقار ہونا چاہیے۔ یعنی جیسے ہمارے گھر میں اگر کوئی مہمان آئے اور بھاگ دوڑ شروع کر دے، اگلی دفعہ اس کو ہم بلائیں گے؟ تو یہ تو بچوں کو چھوڑے، اللہ معاف کرے، آپ کسی دن بھی، میں آپ کو کہتا ہوں کسی بھی دن، اور جو ہے آپ نور مسجد کے گیٹ پہ کھڑے ہو جائیں اور آپ دیکھیں جب ایک رکعت ہو جائے، دوسری رکعت ہو جائے، جب لوگ رکوع میں ہو امام صاحب، تو آپ دیکھیں گے سفید داڑھیوں والے بھی بھاگتے ہوئے آ رہے ہوں گے، جو ہے پرانے نمازی بھی بھاگتے ہوئے آ رہے ہوں گے۔ بچوں کو تو چھوڑیں آپ، میں آپ کو کہتا ہوں کسی دن بھی، میں نے تو جب بھی دیکھا ہے مجھے ایسے ہی نظر آیا جو نظر آیا۔ تو اللہ کے بندوں، اللہ کا گھر ہے، حضور منع کر رہے ہیں اور تم مسجد میں بھاگتے ہوئے آ رہے ہو۔ ہم کسی کی جھوپڑی میں نہیں بھاگ سکتے، تم اللہ کے محل میں بھاگتے ہوئے آ رہے ہو۔ تو بھائی ایک رکعت نکل جائے گی، کون سا قیامت ہو جائے، ایک رکعت بعد میں پڑھ لیں گے، لیکن جو ہے نا ہم سکینہ وقار کے ساتھ آئیں۔ جب آگے ہم
اور اپنی آستینے وسینے صحیح طرح کر لی، حلیہ صحیح کر لیا، پھر اس کے بعد جو ہے نا ہم کیا کہتے دیکھیں کہ بھائی امام صاحب کیا کر رہے ہیں۔ پھر حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب تم نماز کے لیے آؤ تو اس کے بعد اگر امام فرمایا کہ اذا جئتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے آؤ ونحن سجود، اور ہم سجدے میں ہوں، فسجدوا، تو سجدہ کر لیا کرو۔ اب ہوتا کیا ہے کہ اگر ہم نماز کے لیے آئے تو ہم نے دیکھا کہ بھائی امام صاحب تو سجدے میں چلے گئے، اب بھائی یہ سجدہ تو کاؤنٹ ہوگا نہیں، تو ہم اللہ سے نا حساب والی عبادت کرتے ہیں کہ اللہ ثواب نہیں چاہیے، بس گنتی چاہیے۔ بھائی یہ سجدہ چونکہ کاؤنٹ نہیں ہوگا تو کیا ضرورت ہے، کھڑے رہو۔ تو جو مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، جمعیت علماء اسلام کے بانی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے والد صاحب، ان کے بارے میں آتے ہوئے کہ وہ نماز پڑھا رہے تھے تو سجدے میں تھے، تو ان کو کچھ آہٹ محسوس ہوئی، تو اندازہ ہو گیا کہ کچھ لوگ آئے ہیں اور وہ نماز میں شامل نہیں ہوئے۔ پھر جب وہ کھڑے ہوئے تو لوگ شامل ہوئے، تو انہوں نے سلام پھر کے یہی حدیث سنائی، پھر فرمایا کہ بھائی ہم بھی نا اللہ سے عبادت کرتے ہیں حساب کتاب والی، محبت سے نہیں کرتے۔ حالانکہ اگر اللہ کی عشق میں عبادت ہوتی تو ہم کہتے بھائی یہ سجدہ کاؤنٹ ہو نہ ہو اللہ کے قریب تو ہو جائیں گے نا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بندہ سجدے میں سے زیادہ کبھی اللہ کے قریب نہیں ہوتا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ بندہ سجدہ کرتا ہے تو گویا کہ رب تعالیٰ کے قدموں میں سجدہ کرتا ہے۔ اب یہ موقع ملنا اللہ سے قریب ہونے کا، لیکن چونکہ شمار نہیں ہوگا، اس کی تنخواہ نہیں ملے گی، تو ہم کہتے ہیں بھائی نہیں ہم تو نہیں سجدہ کرنا، ہم کھڑے رہیں گے۔ تو بھائی دوستو بزرگوں، پہلا ہمیں کیا کرنا ہے کہ امام کو دیکھنا ہے کس حال میں ہے، پھر امام جس حال میں ہے اس حال میں شامل ہو جائیں گے۔ اب اگر امام جو ہے وہ قیام میں ہی ہے، پہلی رکعت میں ہی ہے، تو ہم کیا کریں گے، تکبیر تحریمہ کہیں گے اور اللہ اکبر کہہ کے شامل ہو جائیں گے۔ اب چونکہ امام پہلی رکعت میں ہی ہے، قیام میں ہی ہے، تو ہم دیکھیں گے کہ امام صاحب جو ہے ابھی ثنا پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں۔ یعنی اگر وہ زور سے نماز پڑھنے والی ہوئی تو اس میں تو ہمیں پتہ چل جائے گا امام صاحب خاموش ہیں، تو ہم بھی ثنا پڑھ لیں گے۔ لیکن اگر ظہر عصر کی نماز ہوئی اور اس میں ہمیں پتہ چلا کہ امام صاحب نے ابھی نماز شروع کی ہے اور مجھے امید ہے کہ ابھی یہ ثنا پڑھ رہے ہوں گے، تو پھر تو ہم ثنا پڑھ لیں گے۔ لیکن اگر ہمیں لگتا ہے کہ یار یہ تو 2-3 منٹ ہو گئے کھڑے ہوئے ان کو، اور ابھی جو ہے نا ثنا پڑھ لی ہوگی اور یہ بھی فاتحہ یا کوئی سورت پڑھ رہے ہوں گے، تو اس وقت ہم نے بھی ثنا نہیں پڑھنی ہے، ہم آئیں گے اور خاموشی سے ہاتھ باندھ کر اللہ اکبر کہہ کے شامل ہو جائیں گے۔ اچھا ہم یہ شامل کہاں پر ہوں گے، ہم جو ہے وہ کیسے شامل ہوں گے؟ دیکھیں جب جماعت کھڑی ہوتی ہے نا تو اس وقت تو امام صاحب بھی کہتے ہیں صف درست کر لیں، تو سب صف درست کر لیتے ہیں، لیکن جب بعد میں جو لوگ آتے ہیں تو وہ شامل کیسے ہو جاتے ہیں؟ ابھی میں نے ظہر کی نماز پڑھی نا، ابھی پیچھے سب میں پڑھی، کسی وجہ سے رکعتیں رہ گئی تھی، تو میں نے دیکھا ایک صاحب وہاں کھڑے ہوئے تھے، جب میں آیا تو ٹوٹل آخری صف میں 2 آدمی کھڑے ہوئے تھے، اور ایک اس میں اس پلر پہ کھڑے ہوئے تھے، ایک اس یہاں پہ کھڑے ہوئے تھے، جیسے یہ صاحب کرسی پہ بیٹھے ہیں، کوئی بھی میں امام کے پیچھے نہیں کھڑا تھا۔ پھر میں آیا اور محسن بھائی تھے، انہوں نے جو ہے امام کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ تو اب ہوا کیا کہ وہ سب چونکہ دائیں طرف کھڑے تھے تو پوری نماز میں میرے اور ان کے درمیان ایک آدمی کی جگہ خالی رہی، اور میں نے دیکھا کہ میں نے جب سلام پھیرا تو میرے پیچھے پوری 1-2 صفیں تھیں، کسی آدمی کی بھی ہمت نہیں ہوئی کہ اس جگہ کو پورا کر لے، تو پوری نماز میں ہماری صف میں کراہیت رہی۔ یہ ابھی اس نماز کی بات کر رہا ہوں میں، کہ وجہ کیا تھی؟ اہمیت نہیں ہے، غفلت ہے، کہ بھائی حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب ہم نماز کے لیے آئیں تو امام کے پیچھے سے کیا کریں؟ سب شروع کریں۔ اب امام کے پیچھے سے ہم دیکھ لیں کہاں امام ہے۔ اب یہ بھی دوسرا میرا چیلنج ہے آپ کو کہ آپ نور مسجد میں کسی بھی نماز میں آپ آ جائیں، آپ کو نظر آئے گا کہ جماعت کی صف وہاں سے شروع ہو رہی ہے، اور وہاں آپ کو نظر آئے گا کہ وہاں 5-6 صفیں بنی ہوئی ہیں اور یہاں پر 3-4 صفیں بنی ہوئی ہیں، ہر نماز میں آپ کو نظر آئے گا۔ حالانکہ حدیث شریف میں واضح طور پر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتم الصف المقدم، پہلے اگلی صفوں کو پورا کرو، ثم الذی یلیہ، پھر کیا کرو؟ اس کے بعد والی پوری کرو۔ اب جب یہاں پر دائیں طرف کی جو میرے دائیں ہیں اور امام آپ کا جو ہے بائیں ہوگا شاید، ادھر کی صف میں جگہ باقی ہے، تو یہاں پر کیسے صف بن سکتی ہے؟ تو یہ تو حدیث کے خلاف ہے نا صاحب۔ تو ہم جو ہے نا کہ اس کا بھی اہتمام کریں کہ پہلے دیکھ لیں، تھوڑا سا چلنا پڑے گا۔ اب ہمیں ہوتا کیا کہ ہم وہیں سے وضو کر کے آتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں یہاں قریب میں جگہ ہے، تو کون اتنا دور تک چل کے جائے؟ حالانکہ ہر قدم پہ نیکی ملے گی۔ پہلے ہم آگے والی صف کو پورا کریں، پھر اس کے پیچھے والی کو پورا کریں، پھر یہاں پر تو ایسا ہوتا ہے بائیں طرف
دروازے تک صف بن جاتی ہے. اور دائیں طرف آ کے دیکھو تو ابھی جو ہے نا اگلے اندر کا قالین والا حصہ بھی فل نہیں ہوتا. تو بھائی اس کا بھی اہتمام کریں گے. پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم جب نماز میں آ رہے ہیں اور امام صاحب جماعت میں ہیں تو بھلے ہماری رکعت نکل جائے، ہم یہ دیکھیں کہ پہلے ہمیں صف کو مکمل کرنا ہے. پھر اگر اگلی والی صف مکمل ہے تو پچھلی والی صف میں ہم کہاں سے کھڑے ہوں گے؟ درمیان سے کھڑے ہوں گے. پھر درمیان میں اگر کوئی شخص کھڑا ہوا ہے تو پھر ہم اس کے کہاں کھڑے ہوں گے؟ دائیں طرف کھڑے ہوں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی میامن الصفوف، کہ اللہ اور اس کے فرشتے صفوں کی دائیں طرف جو ہے نماز پڑھنے والوں پر رحمت بھیجتے ہیں، ایکسٹرا رحمت بھیجتے ہیں. تو صحابہ کرام نے یہ سنا تو پھر صحابہ کرام نے دائیں طرف کھڑا ہونا شروع ہو گیا. تو مسجد نبی میں ایسا ہوا کہ بائیں طرف خالی رہتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بائیں طرف کو بھرنے کے لیے کھڑا ہو جائے اس کو دوہرا اجر ملے گا. یعنی اگرچہ دائیں طرف کافی صف ہو گئی ہے، بائیں طرف خالی ہے، اب ہر شخص چاہ رہا ہے کہ بھائی مجھے رحمت مل جائے، دائیں طرف جاتے رہے گا تو بائیں طرف کون بڑھے گا؟ تو اگر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ دائیں طرف جو ہے امام کے زیادہ لوگ کھڑے ہو گئے ہیں اور بائیں طرف کم ہو گئے تو آپ اس کو بیلنس کرنے کے لیے آپ بائیں طرف جائیں گے جب بھی ثواب ملے گا. لیکن اگر آپ کو نظر آتا ہے کہ دونوں طرف برابر کھڑے ہیں تو آپ کی ترجیح کیا ہونی چاہیے؟ دائیں طرف ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی. تو ہم مسجد میں آئے، ہم بھاگتے ہوئے بھی نہیں آئے، ادب کے ساتھ آئے. ہم نے جو ہے دیکھا کہ امام صاحب جماعت کھڑی ہو چکی ہے. اب اس کے بعد ہم نے دیکھا ہم نے کھڑا کہاں ہونا ہے. تو ہم نے دیکھا کہ پہلے جو آخری صف ادھوری ہے ادھر ہم چلے گئے، چاہے تھوڑا ہمیں چلنا پڑا اس میں ہم شامل ہو گئے. جب شامل ہو گئے تو پھر تو ٹھیک ہے، یا اگر صفیں مکمل ہیں تو ہم پچھلی صف میں شامل ہوں گے اور سب سے آخری صف میں ہم شامل ہوں گے. اور کہاں سے شامل ہوں گے؟ بیچ سے شامل ہوں گے، نہ دائیں سے نہ بائیں سے. اور اگر دونوں طرف برابر ہوں گے تو ہم ترجیح دیں گے دائیں طرف کو. اگر دائیں طرف لوگ زیادہ ہیں تو ہم بائیں طرف شامل ہو جائیں گے. اور پھر جب ہم شامل ہوں گے یہ تو اس صورت میں ہے کہ آخری صف جس میں ہم آ رہے لوگ ہیں، اگر ہم آئے اور ہم نے دیکھا کہ آگے والی ساری صفیں کیا ہیں؟ مکمل ہیں، اور ہم اکیلے ہیں جو ہمیں پچھلی صف میں کھڑا ہونا پڑے گا. تو حدیث شریف میں ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایک شخص نے ایسا ہی ہوا کہ مسجد نبی میں آپ نے دیکھا کہ ایک شخص نے اکیلے پیچھے صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھی، کیونکہ اس سے اگلی پچھلی ساری صفیں کیا تھی؟ بھر چکی تھی، اور وہ اکیلا تھا، اس کے بعد کوئی آیا نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی نماز دوبارہ پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ علماء کرام نے لکھا کہ اکیلے صف میں کھڑے ہونے سے نماز میں کراہیت ہوتی ہے. تو اس لیے یا تو آپ کسی کا انتظار کریں کہ کوئی اور ہمارے ساتھ آ جائے، یا آپ کو معلوم ہے کہ یار ابھی وضو خانے میں دیکھ کے آیا ہوں 3-4 لوگ وضو کر رہے تھے، ابھی وہ آتے ہی ہوں گے، تو پھر تو آپ شامل ہو جائیں. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ ابھی میں آخری بندہ ہوں، ابھی کوئی بھی مجھے وضو خانے میں نظر نہیں آیا، کوئی اور شخص بھی کسی گیٹ سے آتا ہوا نظر نہیں آ رہا، اب میں اگر شامل ہوں گا اور میں کھڑا ہوں گا تو اس صف میں پوری نماز میں میں اکیلا ہی ہوں گا. تو اس صورت میں حکم یہ ہے جو شریعت میں اور حدیث میں حکم بتایا گیا ہے وہ یہ کہ آپ کسی بندے کو آگے سے کھینچ کر پیچھے کر لیں. آپ اس کو تھوڑا سا ہاتھ لگائیں اور اس کو ہاتھ سے پکڑیں، وہ بھی سمجھدار ہوگا تو کیا ہو جائے گا بھائی؟ پیچھے ہو جائے گا. تو 2 آدمی پیچھے کھڑے ہو جائیں گے. لیکن اب ایسا نہ ہو کہ آپ نے اس کو کھینچا تو لڑنے پہ تیار ہو جائے کہ بھائی آپ کون ہوتے ہیں مجھے کھینچنے والے. تو پہلے دیکھ لیں کوئی جان پہچان والا بندہ ہو، سمجھدار ہو، اس کو کھینچ لیں. اور اگر آپ کو کوئی بھی جان پہچان والا یا آپ کو نظر نہ آئے کہ یار اس اتوار کو جو بیان ہوا تھا نا اس میں یہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو یہ تو سمجھدار ہوں گے، یہ پیچھے ہو جائیں گے، تو اس کو تو آپ کھینچ لیں. لیکن اگر آپ کو ایسا کوئی شخص نظر نہ آئے تو پھر آپ مجبوری میں اکیلے نماز پڑھ سکتے ہیں، اس کی گنجائش ہے. لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کسی شخص کو پیچھے کر لیں. تو بہرحال آپ نے اپنی صف میں جگہ بھی دیکھ لی اور سمجھداری کے ساتھ اب آپ نے دیکھنا شروع کیا کہ بھائی اب میں نماز میں شامل ہو رہا ہوں، میں نے اپنی جگہ بالکل سنت کے مطابق ڈھونڈ لی ہے. اب میں نماز میں شامل ہو رہا ہوں تو اس وقت میں دیکھوں گا کہ امام صاحب کر کیا رہے ہیں. اب امام صاحب جو ہے اگر پہلی رکعت میں قیام میں ہی ہے تو میں کیا کروں گا؟ اللہ اکبر کہہ کر شامل ہو جاؤں گا. اور ثنا کا میں نے مسئلہ آپ کو بتا دیا کہ اگر امام صاحب ثنا پڑھ رہے ہیں تو آپ بھی پڑھ لیں گے، اگر وہ پڑھ چکے ہیں تو آپ خاموشی سے کھڑے ہو جائیں گے اور آپ ان کی تلاوت سن لیں گے، یا اگر وہ ہلکی آواز سے تلاوت کریں تو آپ خاموش رہیں گے. پھر امام صاحب رکوع میں جائیں گے، سجدے میں جائیں گے تو ساری نماز ان کی طرح کر لیں گے اور نماز ہو جائے گی اور آپ کو تکبیر اولیٰ مل گئی الحمدللہ. لیکن اگر آپ امام صاحب سورت پڑھ رہے تھے اس وقت بھی آئے، یعنی رکوع میں جانے سے پہلے آ گئے، بلکہ بعض علماء کہتے ہیں کہ آپ پہلی رکعت کے رکوع میں بھی آ گئے
تو آپ کو تکبیر تحریمہ مل گئی. اور حدیث شریف میں آتا ہے نا جو شخص 40 دن تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز پڑھے تو اس کو کیا ملتا ہے؟ جہنم سے اور منافقت سے نجات مل جاتی ہے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. بہرحال آپ پہلی رکعت میں آئے تو صحیح ہے، لیکن پہلی رکعت کے امام صاحب اگر رکوع میں تھے تو آپ نے اب کیا کرنا ہے؟ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر رکوع میں تمہیں مل جائے تو وہ رکعت کیا ہو جاتی ہے؟ مل جاتی ہے. تو ہم جب رکوع میں آئیں گے، جب امام صاحب رکوع میں ہیں تو ہم کیا کریں گے؟ ہم آئیں گے اور اللہ اکبر کہیں گے، اور یہ اللہ اکبر ہم نے تکبیر تحریمہ کا کہا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد ہم ہاتھ باندھیں گے 1-2 سیکنڈ کے لیے، اور پھر دوبارہ اللہ اکبر کہہ کے ہم رکوع میں چلے جائیں گے، ٹھیک ہے جی؟ تو اگر یہ تو ہے سب سے اعلیٰ اور افضل طریقہ، لیکن اگر آپ کو نظر آتا ہے کہ میں نے اللہ اکبر کہا اور پھر ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو تو امام صاحب رکوع سے اٹھ جائیں گے، تو پھر آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ نے اللہ اکبر کہا، پھر دوسرا اللہ اکبر کہا اور آپ رکوع میں چلے گئے. دوسرا اللہ اکبر کہنا ضروری ہے. کیوں ضروری ہے؟ کہ پہلا اللہ اکبر آپ نے تکبیر تحریمہ کا کہا تھا اور دوسرا اللہ اکبر رکوع میں جانے کا کہا تھا، تو یہ ہو گیا آپ کی رکوع میں جانے کی حالت ہو گئی. اب ہم رکوع میں گئے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس کو امام کے ساتھ رکوع مل گیا اس کو رکعت ملی. تو رکوع کس چیز کا نام ہے؟ رکوع نام ہے جھکنے کا، اور اتنے جھکنے کا کہ آپ کے ہاتھ جو ہے وہ کہاں تک پہنچ جائیں؟ گھٹنوں تک پہنچ جائیں. تو اگر آپ کو 1 سیکنڈ بھی ایسا مل گیا کہ آپ کے ہاتھ بھی گھٹنوں پر تھے اور امام کے ہاتھ بھی گھٹنوں پہ تھے، پھر تو آپ کو رکوع ملا. لیکن آپ جیسے ہی رکوع میں گئے امام صاحب کھڑے ہو چکے تھے تو آپ کو رکوع نہیں ملا. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بعض ائمہ جو ہے نا اللہ سمیع اللہ لمن حمیدہ بہت دیر سے کہتے ہیں. وہ پہلے اطمینان سے کھڑے ہو جاتے ہیں پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہیں، اور آپ اگر بہت پیچھے ہوں تو آپ کو امام نظر نہیں آ رہا ہوتا. آپ رکوع میں گئے، آپ تو سمجھے کہ امام صاحب رکوع میں ہیں، لیکن امام صاحب کیا تھے؟ کھڑے ہو چکے تھے. پھر انہوں نے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا تو آپ کو رکوع ملا یا نہیں ملا؟ نہیں ملا. تو یہ رکعت ملی یا نہیں ملی؟ تو پھر اس رکعت کو بعد میں پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا؟ پڑھنا ہے، کیونکہ یہ رکعت تو ملی نہیں. لیکن اگر آپ اس گمان میں تھے مجھے تو رکعت مل گئی، تو پھر آپ نے اگر ظہر کی نماز میں یہ کام کیا تو آپ کو کتنی رکعتیں ملی؟ 3 ملی. اور آپ یہ سوچ رہے تھے مجھے تو 4 ملی، تو آپ تو آرام سے 3 رکعت پڑھ کے گھر چلے گئے، تو آپ کی ظہر کی نماز ہو گئی؟ نہیں ہوئی. تو اس لیے یہ ضروری اہتمام کرنا چاہیے کہ امام کے ساتھ رکوع میں 1 سیکنڈ ضرور مل جائے. رکوع جو ہے جھکنے کا نام ہے، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنے کا نام نہیں ہے. رکوع سے جب بندہ اٹھ جاتا ہے تو رکوع ختم ہو جاتا ہے، چاہے اس نے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا ہو یا نہ کہا ہو. ٹھیک ہے نا بھائی؟ یہ مسئلہ تو بہت کلیئر ہے. تو اس لیے اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ امام کو دیکھ لیں، اور اگر آپ کو یہ شک ہو کہ میں ابھی رکوع میں جاؤں گا تو پتہ نہیں امام صاحب تو بہت آگے ہیں، وہ مجھے پتہ چلے گا کہ نہیں چلے گا، تو ایسی حالت میں بہتر یہ کہ رکوع چھوڑ دیں تاکہ کنفرم 1 رکعت رہ جائے، شک تو نہ ہو، ڈاؤٹ تو نہ ہو. اور اگر آپ کو معلوم ہے کہ امام صاحب کے میں جاؤں گا تو امام صاحب بھی ٹائم ہے، اور اگر وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کافی دیر بعد بھی کہتے ہیں تو 1 سیکنڈ تو مجھے مل ہی گیا تھا، تو پھر آپ کو رکعت مل گئی. بہرحال آپ کو رکوع میں جانے کا طریقہ بھی معلوم ہو گیا. اور اگر رکوع کے بعد امام صاحب سے ملتے ہیں تو وہ حدیث میں نے آپ کو سنا دی تھی کہ جس حال میں بھی امام ہو اس حال میں مل جاؤ. رکعت تو نہیں ملی لیکن ثواب مل جائے گا. اگر قومے میں ہے تو اس میں شامل ہو جاؤ، سجدے میں اس میں شامل ہو جاؤ، سجدوں کے درمیان بیٹھے اس میں شامل ہو جاؤ. اور اس میں بھی وہ مسئلہ یاد رکھے گا کہ آپ کو 2 دفعہ اللہ اکبر کہنا ضروری ہے. ہر دفعہ 2 دفعہ اللہ اکبر کہنا ضروری ہے، کیونکہ 1 دفعہ اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کا، 1 دفعہ سجدہ کا، جو بھی جس حال میں ہے. اگر امام قاعدے میں ہے، قاعدہ کس کو کہتے ہیں؟ التحیات للہ جو ہم پڑھتے ہیں، چاہے دوسری رکعت کا ہو، چاہے تیسری رکعت کا ہو، چاہے چوتھی رکعت کا ہو، تو اس میں بھی ہم شامل ہو جائیں گے. اور پھر اس میں جب ہم شامل ہوں گے تو یہ مسئلہ ذہن نشین رکھیں کہ قاعدے میں التحیات کا پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے. تو امام کے پیچھے واجب کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے نا. امام کے پیچھے جو ہے نا وہ کوئی سنت چھوٹ جائے تو ثواب میں کمی ہو جاتی ہے، لیکن واجب چھوٹ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ سجدہ صاحب تو ہم پر نہیں ہوتا، لیکن اگر وہ واجب غلطی سے چھوٹ گیا تو گناہ نہیں ملتا، لیکن اگر جان بوجھ کے چھوڑا تو گناہ بھی ملتا ہے. بعض علماء تو کہتے ہیں نماز کو دہرانا چاہیے، اور اس پہ تو کم از کم اتفاق ہے کہ گناہ ملتا ہے. تو اب التحیات میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو التحیات میں جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں،
اور جب امام تو پہلے سے تحیات پڑھ رہا ہوتا ہے، جیسے ہی آپ کا امام صاحب کیا ہو گئے، کھڑے ہو گئے، تو وہ لوگ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، حالانکہ اندازہ ہوتا ہے کہ یار ابھی تو بیٹھا تھا یہ، اس نے تحیات نہیں پڑھی ہوگی، تو اس میں واجب چھوٹ جاتا ہے، اور واجب انہوں نے جان بوجھ کر چھوڑا کیونکہ ان کو مسئلہ معلوم نہیں تھا، تو لا علمی اسلام میں قبول نہیں ہے، مسئلہ تو معلوم ہونا چاہیے، تو اب یہ واجب جو چھوڑا ہے اس کے گناہ کی وجہ سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے، تو اس لیے تحیات چاہے دوسری رکعت کا ہو، چاہے تیسری رکعت کا ہو، چاہے چوتھی رکعت کا ہو، اگر تحیات میں ہم شامل ہو رہے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، پوری تحیات عبدہ و رسولہ تک پڑھنی چاہیے، چاہے امام کھڑا بھی ہو جائے پھر بھی ہمیں کیا کرنا چاہیے، عبدہ و رسولہ تو پوری کریں، کیونکہ جب تک ہم عبدہ و رسولہ پڑھیں گے امام صاحب قیام میں ہی ہوں گے انشاءاللہ، لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اتنی آہستہ عبدہ و رسولہ تک پہنچیں گے کہ امام صاحب رکوع میں چلے جائیں گے، پھر آپ چھوڑ دیں، لیکن اتنی آہستہ پڑھنا نہیں چاہیے، تھوڑا سا تیز پڑھ کے آپ جو ہے امام صاحب کو قیام میں پا لیں، تو یہ ضروری ہے، واجب ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو بہرحال ہم نے امام صاحب کو کیا کر لیا، التحیات تک پا لیا، اب ہم نے التحیات کے علاوہ ہم نے جو ہے نا وہ آخری التحیات میں پایا، اور ہم جب آئے تو امام صاحب التحیات میں بیٹھ کر سلام پھیرنے کے قریب تھے، تو یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھ لیں، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ابھی امام صاحب ہم نے اللہ اکبر کہا اور امام صاحب نے کیا کر دیا، السلام علیکم، تو اس میں ذہن میں رکھیں کہ نماز ختم کب ہوتی ہے، نماز ختم ہوتی ہے السلام پر، السلام کہہ دیا، میم ادا ہو گیا تو نماز کیا ہو جاتی ہے، ختم، یعنی فرض ادا ہو جاتا ہے، اس کے بعد دوسرا سلام پھرنا سنت ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، تو امام کا نماز کب ختم ہوگی، السلام پر، پھر علیکم کہنا بھی سنت ہے نا، فرض تو ہو جاتا ہے السلام پر، ٹھیک ہے جی، تو اگر آپ نے اللہ اکبر امام کے السلام کہنے سے پہلے کہہ دیا تو آپ کو امام کے ساتھ نماز مل گئی، اب آپ جو بقیہ نماز پڑھیں گے اس میں آپ کو جماعت کا ثواب ملے گا، اور آپ اسی نماز کو بقیہ رکعتیں ادا کریں گے، ساری کی ساری نمازیں، لیکن اگر امام کے السلام کہنے کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہا یا پہلے السلام کہنے کے بعد تو آپ کو نماز امام کے ساتھ نہیں ملی، کیونکہ امام صاحب کی نماز تو مکمل ہو چکی تھی، تو اب اس صورت میں آپ نئی انفرادی نماز پڑھ رہے ہیں، جماعت سے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، تو یہ سارے ایشوز تھے نماز میں شامل ہونے کے، ٹھیک ہے، اب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ نماز میں تو ہم شامل ہو گئے الحمدللہ، چاہے پہلی رکعت میں شامل ہو گئے، دوسری میں ہو گئے، تیسری میں ہو گئے، کسی طرح بھی ہم نماز میں شامل ہو گئے، لیکن اب ہماری جو رکعتیں رہ گئی ہیں ان کو ہم کیسے ادا کریں گے، ٹھیک ہے جی، تو اگر پہلی رکعت میں شامل ہوئے تو پھر تو کوئی رکعت رہی نہیں ہے، پھر تو امام کے ساتھ کیا کر دیں گے، سلام پھیر دیں گے، لیکن اگر ہم پہلی رکعت میں شامل نہیں ہوئے، یعنی ہماری کوئی بھی رکعت رہ گئی، چاہے ایک دو تین چار جتنی بھی رہ گئی، تو اب ہم کیا کہلاتے ہیں، مسبوق، تو مسبوق وہ ہوتا ہے جس کی کچھ رکعتیں رہ جائیں، اب اس نے امام کے سلام پھیرنے کے بعد کیا کرنا ہوتا ہے، بقیہ رکعتیں پوری کرنی ہوتی ہیں، تو اس کے مسئلہ بھی سمجھ لیا، تو پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ جب آپ مسبوق ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ امام کی جو آخری رکعت ہے وہ آپ کی نماز کے درمیان کا حصہ ہے، ابھی آپ کی نماز ختم نہیں ہوئی ہے، تو امام کے ساتھ ہم سلام پھیریں گے، امام کے ساتھ ہم سلام نہیں پھیریں گے، اگر کسی شخص نے غلطی سے امام کے ساتھ سلام پھیر دیا تو پھر کیا ہوتا ہے، ہمیں سجدہ صاحب کرنا پڑے گا آخر میں، اسی طرح امام صاحب کو اگر غلطی ہو گئی، انہوں نے سجدہ صاحب کیا تو سجدہ صاحب میں ایک سلام پھیرتے ہیں نا، اور پھر کیا کرتے ہیں، دو سجدے کرتے ہیں، تو ہم اس میں سلام پھیریں گے، نہیں پھیریں گے، کیوں نہیں پھیریں گے، اس لیے کہ سجدہ صاحب تو نماز کے آخر میں ہوتا ہے اور ہمارا تو ابھی آخر نہیں آیا، تو ہم نے سلام نہیں پھیرا ہے، اگر ہم نے غلطی سے امام کے ساتھ سجدہ صاحب میں سلام پھیر دیا تو ہماری نماز میں سجدہ صاحب آئے گا اور ہم نماز کے آخر میں کیا کریں گے، سجدہ صاحب کریں گے، لیکن غلطی سے کیا مراد ہے، غلطی سے مراد یہ ہے کہ ہمیں مسئلہ معلوم تھا لیکن ہم بھول گئے تھے کہ ہم امام کے پیچھے مسبوق ہیں، ہماری کچھ رکعتیں رہ گئی ہیں، پھر یاد آیا، لیکن غلطی معاف ہے، لا علمی معاف نہیں ہے، کہ اگر ہمیں یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا اور ہم نے سلام پھیر دیا اور پھر ہم کہ بھائی امام کے ساتھ سلام نہیں پھیرنا ہوتا اور ہم نے سلام پھیر دیا، پھر تو نماز دہرانی پڑے گی کیونکہ لا علمی قبول نہیں ہوتی ہے، بہرحال غلطی سے اگر سلام پھیر دیا، چاہے امام کا والا آخری والا سلام پھیرا یا سجدہ صاحب والا سلام پھیرا، تو چونکہ آپ کی کچھ رکعتیں رہ گئی تھیں، آپ کو نہیں پھیرنا تھا، تو اس صورت میں کیا کرنا ہوگا، جب ہم رکعتیں پوری کر لیں گے تو ہم سجدہ صاحب ایک اور کریں گے،
بہرحال یہ بات بھی ہو گئی. اچھا اب ہم نے جو ہماری کچھ رکعتیں رہ گئی ہیں تو ہمیں کھڑا ہونا ہے, تو ہم کھڑے کب ہوں گے؟ ٹھیک ہے, یہ بھی لوگ اکثر سوال پوچھتے رہتے ہیں. تو اس میں مسئلہ ذہن نشین کر لیں کہ کھڑے ہونے کی صورت میں آپ نے امام کے بعد کھڑا جب ہونا ہے جب آپ کو معلوم ہو جائے کہ میرے امام کی نماز پوری ہو گئی ہے. اب اس کے ذمہ کچھ نہیں رہا, یہ تو اب سلام پہ کر گھر جائیں گے اور میں بقیہ رکعتیں پوری کروں گا. پھر آپ نے کھڑا ہونا ہے. تو دیکھیے پہلے سلام پر آپ کو یہ کنفرم نہیں ہوتا کہ امام کی نماز پوری ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی, کیونکہ ہو سکتا ہے وہ سجدہ صاحب کی سلام پھر رہا ہو. تو اس لیے پہلے سلام پہ نہیں کھڑا ہونا چاہیے, دوسرے سلام کے ختم ہونے کے بعد کھڑا ہونا چاہیے. لیکن اگر کوئی شخص پہلے سلام پہ بھی جلدی میں کھڑا ہو گیا اور اس نے دیکھا کہ بھائی امام صاحب کے ذمہ کچھ اور نہیں ہے تو پھر بھی نماز تو ہو گئی. لیکن بہتر اولا یہ ہے کہ 2 سلام پھیرنے کے بعد کھڑا ہونا چاہیے. صحیح ہے جی. اب آپ جو ہے نا وہ نماز امام صاحب کی ہو گئی اور آپ کیا ہو گئے؟ کھڑے ہو گئے. اب آپ کو بقیہ نمازیں پوری کرنی ہے. آپ نے فاتحہ بھی پڑھنی ہے, آپ نے بغیر سوچے بغیر انتظار کیے آپ نے ثنا بھی پڑھنی, سب چیزیں پڑھنی, وہ بھی میں بتاتا ہوں. تو اس میں آپ کو چاہیے توجہ. ٹھیک ہے, تو اگر آپ کی توجہ امام صاحب کی دعا کی طرف لگ گئی اور آپ کی نماز میں گڑبڑ ہو گئی تو پھر مسئلہ ہو جائے گا. یا آپ امام صاحب کی دعا سننے لگ گئے, یا امام صاحب اعلان کر رہے تھے کہ بھائی ابھی نماز کے بعد بیان ہوگا, آپ وہ سننے لگے بھائی کس کا بیان ہوگا, کیا موضوع ہوگا, کیا ہوگا, تو پھر جو ہے نا کیا ہوگا, آپ اگر سننے لگ گئے اور آپ خاموش ہو گئے تو آپ کی نماز میں سجدہ صاحب آ جائے گا. کیونکہ اگر نماز میں 3 دفعہ سبحان رب العظیم کے بقدر یا سبحان رب الاعلیٰ کے بقدر خاموش کھڑے رہیں تو کیا ہوتا ہے؟ سجدہ صاحب آ جاتا ہے. تو اس لیے آپ نے جو ہے امام صاحب کی دعا پر, امام صاحب کی جو ہے نا وہ اعلان پر توجہ نہیں دینی اور آپ نے اپنی نماز کیا کر دینی ہے؟ بلا انتظار شروع کر دینی ہے. ٹھیک ہے, اس لیے امام صاحب کو بھی چاہیے, اعلان کرنے والے کو بھی چاہیے کہ اتنے زور سے اعلان نہ کریں کہ پیچھے والوں کی نماز کیا ہو جائے بھائی, خراب ہو جائے. کیونکہ آج کل وہ ولی اللہ تو ہوتے نہیں ہیں کہ جو ہے نا کہتے ہیں کہ جو ہے مسجد کی دیوار بھی گر جائے تو وہ اپنی نماز میں ان کی توجہ نہ ہٹے. یہاں تو ذرا سا اعلان ہوتا ہے کہ زینب پلازا میں فلاں صاحب بیمار ہو کے توجہ لگ جاتی, کون بیمار ہے, کیسے بیمار ہے, کیوں بیمار ہے, تو پورا اعلان سننے لگ جاتے ہیں. تو اس لیے جو ہے نا وہ نماز میں توجہ ہٹ جاتی ہے. تو اس لیے اعلان جو ہے مختصر آواز سے اور دعا بھی مختصر آواز سے اور ہلکی آواز سے ہونی چاہیے. بہرحال ہم جب نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تو ہمیں بقیہ رکعت کیا کرنی ہے بھائی؟ پوری کرنی ہے. تو اب اس کے اندر کیا ترتیب ہوگی؟ تو اس کے لیے میں آپ کو نا 2 اصول بڑے آسان سے بتا دیتا ہوں. اس اصول کو ذہن میں رکھیں گے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. ورنہ ہم یاد ہی کرتے رہتے ہیں کہ 3 رکعت رہ جائے تو یوں کرنا ہے, 4 رکعت رہ جائے تو یوں کرنا ہے. تو دیکھیں اصول ذہن کر لیں. اصول کیا ہے؟ پہلا اصول یاد رکھیں کہ امام کے بعد جو رکعت ہم پڑھتے ہیں وہ قرات کے لیے, قرآن پڑھنے کے لحاظ سے وہ ہماری پہلی رکعتیں ہوتی ہیں. وہ ہماری کیا ہوتی ہیں؟ پہلی رکعتیں ہوتی ہیں. اور دوسرا اصول یاد رکھیں کہ امام کے بعد جو ہم نماز پڑھتے ہیں وہ قاعدے کے لحاظ سے ہماری آخری رکعتیں ہوتی ہیں. میں ریپیٹ کر دوں کہ جو نماز ہم امام کے بعد پڑھتے ہیں بقیہ نماز, وہ قرات کے لحاظ سے ہماری کیا ہوتی ہے؟ بولیں بھائی, پہلی ہوتی ہیں. اور جو نماز ہم امام کی بعد پڑھتے ہیں وہ قاعدے کے لحاظ سے کیا ہوتی ہیں؟ کیا ہوتی ہیں؟ آخری ہوتی ہیں. اب اس کی وضاحت میں کر دوں کہ دیکھیں میں نے کہا کہ جو امام کے بعد ہم نماز پڑھتے ہیں وہ تلاوت کے لحاظ سے پہلی ہوتی ہے. مثال کے طور پر ظہر کی کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور اس کو امام صاحب کے ساتھ 1 رکعت ملی آخر کی. اب وہ کیا کرے گا بھائی؟ کتنی پڑھے گا بعد میں؟ 3 پڑھیں گے. تو اب جب وہ 3 پڑھ رہا ہے تو یہ 3 جو ہے نا تلاوت کے لحاظ سے کیا ہے؟ پہلی ہیں. تو اب اس کے بعد امام کے بعد جو پڑھے گا وہ پہلی رکعت ہوگی, کیونکہ پہلی نہیں پڑھی تھی, پھر دوسری ہوگی, پھر تیسری ہوگی, اور چوتھی نہیں پڑھے گا کیونکہ چوتھی امام کے ساتھ پڑھ چکا ہے. اب چونکہ تلاوت کے لحاظ سے یہ پہلی ہیں تو جب امام کے بعد پہلی رکعت پڑھے گا تو اس میں کیا کرے گا؟ وہ ثنا بھی پڑھے گا, سورہ فاتحہ بھی پڑھے گا اور سورت بھی ملائے گا. اس کے بعد جب وہ نماز دوسری رکعت میں کھڑا ہوگا, جو اپنی دوسری رکعت ہوگی وہ کون سی ہوگی؟ وہ دوسری ہوگی تلاوت کے لحاظ سے. تو اس میں کیا پڑھے گا بھائی؟ ثنا پڑھے گا؟ نہیں پڑھے گا. اور اس میں فاتحہ پڑھے گا؟ پڑھے گا. اور اس میں سورت ملائے گا؟ ملائے گا, کیونکہ وہ دوسری ہے. صحیح ہے. اور پھر اس کے بعد جب تیسری رکعت میں کھڑا ہوگا تو وہ کون سی رکعت ہے؟ تلاوت کے لحاظ سے تیسری ہی ہے. تو اس میں وہ ثنا پڑھے گا؟ نہیں پڑھے گا. سورہ فاتحہ پڑھے گا؟ پڑھے گا. اور سورت ملائے گا؟ نہیں ملائے گا, کیونکہ وہ تیسری ہے. تو یہ بات کلیئر ہو گئی.
ٹھیک ہے، اس فارمولے کے تحت چاہے 1 رکعت نکلی ہو، 2 رکعت نکلی ہو، 3 رکعت نکلی ہو، آپ نماز پڑھتے رہیں، جو بھی پڑھ رہے ہیں وہ آپ سمجھے پہلی پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ، دوسرا اصول میں نے بتایا تھا قاعدے کے لحاظ سے یہ کیا ہوں گی، آخری ہوں گی۔ اب اسی مثال کو لے لیں کہ امام کے ساتھ ظہر کی صرف آپ کو کیا ملی ہے، 1 رکعت، ابھی میں نے یہی بتایا 1 رکعت، کتنی رہ گئی ہیں، 3۔ اب جب امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد وہ کھڑے ہوئے ہیں وہ صاحب، تو اس رکعت میں وہ بیٹھیں گے قاعدے پہ، نہیں بیٹھیں گے، بیٹھیں گے، کیوں کہ وہ آخری ہیں۔ تو گویا کہ امام کی طرف جو نماز پڑھی تھی وہ پہلی تھی، اور اب کون سی پڑھ رہا ہے، وہ دوسری رکعت پڑھ رہا ہے، تو اس میں وہ تحیات میں بیٹھے گا۔ پھر اس کے بعد جو دوسری رکعت میں کھڑا ہوگا تو وہ کون سی رکعت ہے، وہ اس کی تیسری رکعت ہے قاعدے کے لحاظ سے، تو اس میں تحیات میں بیٹھے گا کہ نہیں بیٹھے گا، نہیں بیٹھے گا۔ اور اس کے بعد جب تیسری رکعت میں کھڑا ہوگا تو وہ قاعدے کے لحاظ سے کون سی رکعت ہے، کون سی ہے، چوتھی ہے، تو اس میں وہ بیٹھے گا کہ نہیں بیٹھے گا، چوتھی میں تو بیٹھنا ہوتا ہے۔ تو یہ اصول ذہن میں رکھیں۔ اب اس اصول کو ہم مغرب میں اپلائی کرتے ہیں ایکسرسائز کرنے کے لیے، پھر میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں گا، پھر تقریباً بات ختم ہو جائے گی۔ مغرب میں کسی شخص کو جو 1 رکعت ملی، کوئی ہے آپ میں سے جو کھڑے ہو کے بتایا بقیہ نماز کیسے پڑھے گا وہ، ہاں آپ بتائیں کھڑے ہو کے۔ دوسری جو ہوگی مطلب ایک رکعت نکل گئی، اس کے بعد جب وہ کھڑے ہوں گے تو جب دوسری رکعت میں بیٹھیں گے تو بھی اتحیات پڑھیں گے، پھر تیسری رکعت میں بھی بیٹھیں گے، اس وجہ سے کہ وہ ترتیب میں اس کی دوسری رکعت ہوگی اور پھر تیسری میں بیٹھیں گے۔ ہاں جی، دوسرے میں بھی تلاوت کریں گے، اور مطلب الحمدوں کے بعد سورت ملائیں گے، اور تیسری میں صرف الحمدوں پڑھیں گے، میں سورت میں۔ مغرب میں ہم نے بتایا نا، ماشاء اللہ انہوں نے ایوب صاحب نے بہت اچھا بتایا کہ مغرب کی 1 رکعت ملی تھی آخری امام صاحب کے ساتھ۔ اب جب سلام پھر کے کھڑے ہوئے ہیں تو وہ تلاوت کے لحاظ سے کون سی ہے، پہلی ہے، تو اس میں ثنا بھی پڑھیں گے، فاتحہ بھی پڑھیں گے اور سورت بھی پڑھیں گے۔ اور اس کے بعد جو دوسری رکعت میں کھڑے ہوں گے وہ تلاوت کے لحاظ سے کون سی ہے، دوسری ہے تلاوت کے لحاظ، تو وہ کیا ہوگی، اس میں فاتحہ پڑھیں گے، ثنا نہیں پڑھیں گے اور سورت بھی پڑھیں گے، ٹھیک ہے بھائی۔ لیکن جب ہم نے اسی مثال میں آپ دیکھ لیں، جب پہلی رکعت میں وہ کھڑا ہوا امام کے بعد، تو اس میں تحیات میں بیٹھے گا کہ نہیں بیٹھے گا، بیٹھے گا، کیوں کہ قاعدے کے لحاظ سے یہ امام کے ساتھ ملا کر 2 ہو گئی ہیں اور 2 پہ بیٹھنا ہوتا ہے۔ اور پھر جب وہ کھڑے ہوئے ہیں تو وہ کون سی رکعت ہے قاعدے کے لحاظ سے، تیسری، تو وہ مغرب میں تو 3 ہی ہوتی ہیں، تو اس میں بھی بیٹھیں گے کیونکہ آخری ہے بھائی، یہ سمجھ۔ تو گویا کہ اس صورت میں وہ تینوں رکعتوں میں قاعدے میں بیٹھا۔ یہ بات کلیئر ہو گئی سب کو؟ اب اس میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو اصول ہے، اگر اس کو کسی کو سمجھنے میں مشکل ہو رہی ہو تو اس میں ایک آسانی بھی ہے۔ وہ آسانی یہ ہے کہ یہ بات تو کنفرم ہے، اس میں تو کوئی آپ کو اختیار نہیں ہے کہ امام کے بعد جب آپ کھڑے ہوں گے تو تلاوت کے لحاظ سے وہ پہلی ہوتی ہیں، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، کوئی آزادی نہیں ہے، اس میں تو یہی کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن جو قاعدے والا میں نے اصول بتایا کہ بھائی وہ قاعدے کے لحاظ سے امام کے لیے امام کے ساتھ والی ملائیں گے آپ، یہ اس اصول میں آسانی بھی ہے، اس اصول میں شریعت میں اجازت بھی ہے کہ آپ چاہیں تو اس اصول کو بھی تلاوت والا کر لیں۔ تلاوت والا اصول کیا ہوتا ہے کہ امام کے بعد جو نماز پڑھیں گے وہ کیا ہوتی ہے، پہلی ہی ہوتی ہے، تو قاعدے پر بھی آپ یہ اصول اپلائی کر سکتے ہیں۔ اب اس اصول کو اگر اپلائی کریں گے تو مغرب میں آپ کتنے رکعت، 1 رکعت رہ گئی تھی، تو تھوڑا سمجھ لیں، آخری 5 منٹ ہے، توجہ سے سمجھ لیں گے، سمجھ میں آ جائے گا۔ کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ جن لوگوں کو 2 اصول نہیں پتا ہوتے وہ اپنے برابر والے سے لڑ رہے ہوتے ہیں، تم نے تو اتحیات میں بیٹھے نہیں، حالانکہ اس نے دوسرے اصول پہ عمل کیا ہوتا ہے۔ تو جب اللہ نے آسانی دی ہے تو آپ سختی نہ کریں۔ تو دونوں طرح سے کیا ہے بھائی، اجازت ہے۔ وہ یہ کہ تلاوت میں تو اجازت نہیں ہے، تلاوت میں تو آپ نے کیا کرنا ہوگا، امام کے بعد جو نماز پڑھیں گے وہ آپ کی پہلی رکعت ہی سے شروع ہوگی، تو اس میں آپ نے ثنا بھی پڑھنی ہے، فاتحہ بھی پڑھنی ہے، سب کچھ کرنا ہے۔ لیکن جو میں نے دوسرا اصول بتایا تھا کہ امام کے بعد جب نماز پڑھیں گے تو وہ قاعدے کے لحاظ سے آپ کی آخری نماز ہوگی، اور امام والی نماز کو ہم کیا کریں گے، پلس کر لیں گے۔ لیکن اس اصول میں دوسری اصول کی بھی اجازت ہے کہ آپ امام والی نماز کو شامل نہ کریں، بلکہ جیسے آپ تلاوت میں اس کو پہلا شمار کر رہے تھے،
اسی طرح امام کے بعد والی نماز کو قاعدے کے لحاظ سے بھی کیا کر لیں؟ پہلا شمار کر لیں. جس کو یہ والا اصول آسان لگتا ہے وہ اصول پہ عمل کر لے, جس کو وہ والا اصول آسان لگتا ہے اس اصول پہ آسان کر لے, لیکن ایک اصول پسند کر لے. یہ نہ ہو کہ بھول جائے تو بولے کہ میں دوسرے اصول پہ عمل کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, ایسا نہ ہو, بلکہ کیا ہو, ایک اصول آسانی کے لیے پسند کر لیں, ٹھیک ہے جی. اب دوسرے اصول میں اگر مغرب کی مثال لے لیں کہ ہمیں ایک رکعت ملی تھی, تو اس کے بعد ہم کیا کریں گے؟ جب امام صاحب کی سلام پھیرنے کے بعد ہم کھڑے ہوں گے تو ہم کیا کریں گے؟ وہ تلاوت کے لحاظ سے پہلی ہے تو ہم کیا کریں گے؟ ثنا پڑھیں گے اور فاتحہ پڑھیں گے اور سورت پڑھیں گے. پھر مثال کے طور پر ایوب صاحب کی ارادہ یہ ہے کہ میں اس کو قاعدے کے لحاظ سے آخری نماز پڑھوں گا, تو ایوب صاحب اس رکعت میں بیٹھیں گے کہ نہیں بیٹھیں گے؟ بیٹھیں گے, ٹھیک ہے, اور وہ تو اگلی رکعت میں بھی بیٹھیں گے, تو 3 قاعدے ہو جائیں گے ان کے. لیکن علی بھائی کی نیت یہ ہے کہ میں اس میں اصول پہ نہیں چلوں گا, یہ اصول مشکل ہے, میں دوسرے اصول پہ چلوں گا کہ امام کے بعد جو سلام کے بعد نماز پڑھی جاتی ہے وہ تلاوت کی طرح جیسے پہلے ہوتی ہے, اسی طرح قاعدے کے لحاظ سے بھی کیا ہوتی ہے؟ پہلی ہوتی ہے. تو اب علی بھائی اس رکعت میں جو پہلی رکعت وہ پڑھ رہے ہیں ثنا کے ساتھ, اس میں بیٹھیں گے کہ نہیں بیٹھیں گے؟ نہیں بیٹھیں گے, اب وہ کھڑے ہو جائیں گے. اب پھر دوسری رکعت میں وہ ثنا پڑھیں گے؟ نہیں پڑھیں گے, فاتحہ پڑھیں گے, سورت ملائیں گے, اور پھر کیا کریں گے؟ اس میں بیٹھ جائیں گے. تو ایک ہی مسجد میں علی بھائی نے نماز پڑھی, ایوب بھائی نے نماز پڑھی. ایوب بھائی نے بھی ایک امام کے پیچھے ایک ہی تعداد میں ایک ساتھ ملے, لیکن ایوب بھائی نے 3 قاعدے کیے اور علی بھائی نے کتنے کیے؟ 2. دونوں کی نماز میں برابر ثواب ملے گا, ٹھیک ہے بھائی. ایسا نہیں ہوگا کہ بھائی ایوب بھائی بولے دیکھو میں تو جیت گیا, میں نے 3 قاعدے کیے, نہیں, ثواب کیا ہوگا؟ برابر ملے گا. لیکن آپ کو دونوں اصولوں کی اجازت ہے, ٹھیک ہے, تو کوئی بھی اصول پہ اپنا سکتے ہیں جو سمجھ میں آ جائے. یہ بات ہو گئی. اب اس کے بعد ہم یہ کر لیتے ہیں کہ اگر امام کے بعد جو ہم نماز پڑھ رہے تھے اس میں کوئی غلطی ہو گئی تو ہم کیا کریں گے؟ سجدہ صاحب کریں گے, جیسے نارمل نماز میں ہم سجدہ صاحب کرتے ہیں, واجب چھوٹ جائے وغیرہ وغیرہ جو مسائل ہوتے ہیں. لیکن امام کے پیچھے غلطی ہو جائے تو اگر فرض چھوٹ جائے تو پھر تو نئے سرے سے نماز پڑھنی ہوتی ہے, اور اگر واجب وغیرہ چھوٹ جائے تو امام کے پیچھے ہم سجدہ صاحب نہیں کرتے ہیں, لیکن انفرادی نماز میں پڑھیں گے. اچھا جی, کوئی اور اچھا ہاں کوئی مسئلہ ہے تو نہیں کیا؟ اچھا یہ بھی ہو گیا, قرات اپنے بولے سے قرات. اچھا 1-2 مسئلے اور ہیں جو میں نے نوٹ کیے تھے کہ امام کے ساتھ جب ہم شامل ہوتے ہیں تو اس میں ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ جب امام کے ساتھ ہم نماز پڑھنے, میں نے کہا نا کہ ہم مسجد میں آئے تو امام صاحب نماز پڑھ رہے تھے, اب ہم نے شامل ہونا ہے جس کا میں نے پورا تفصیل سے بیان کر دیا. لیکن ایک سچویشن ایسی ہے کہ ہماری رکعتیں نکلی اس وجہ سے نہیں کہ ہم دیر سے آئے, بلکہ اس وجہ سے کہ ہم جو ہے امام صاحب سے پہلے سنتیں پڑھ رہے تھے. مثال کے طور پر ظہر کی نماز ہے تو ہم 4 سنتیں پڑھ رہے تھے, تو آپ اس میں کیا کریں؟ یہ اکثر جمعے کی نماز میں بھی ہوتا ہے کہ جو ہے نا وہ جمعہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو خطبہ شروع ہو جاتا ہے. تو اس میں اصول یاد رکھیں کہ قرآن شریف میں بھی آتا ہے لا تبطلوا اعمالکم, اپنے اعمال کو ختم مت کرو, توڑو مت, ضائع مت کرو, صحیح ہے نا. تو اس میں اصول علماء کرام نے لکھا کہ اگر آپ جو ہے نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کی 2 رکعت پہ آپ اتحیات پہ بیٹھے نہیں ہیں, ابھی دوسری رکعت کے قاعدے میں رکوع میں وغیرہ, تو آپ کیا کریں 2 رکعت پڑھ کر آپ سلام پھیر دیں. 2 نفل کا تو ثواب مل جائے گا اگر اسے 4 سنتیں نہیں ہوں گی, لیکن چونکہ جماعت میں شامل ہونے جلدی سے تو آپ 4 سنتیں نہ پڑھیں بلکہ کیا کریں بھائی 2 سنتیں پڑھ کے سلام پھیر دیں. اسی طرح اگر جمعے کا خطبہ شروع ہو گیا تو وہ بھی سننا ہے, تو آپ 4 سنتیں نہ پڑھیں بلکہ 2 رکعت پہ سلام پھیر دیں, یا آپ کو 2 نفل ایکسٹرا مل جائیں گے اور 4 سنتیں آپ کیا کریں گے بعد میں پڑھ لیں گے. لیکن اگر آپ 2 رکعت کی اتحیات میں بیٹھ چکے ہیں, پڑھ چکے ہیں اور آپ کھڑے ہو گئے تیسرے کے لیے, تو اب آپ کیا کریں 4 مکمل کریں اور پھر اس کے بعد کریں, تاکہ بیچ میں توڑ دیں گے تو نفل تو 3 نہیں ہوتے تو پھر تو ضائع ہو جائے گی. تو اس لیے 4 پڑھ کے آپ کیا کریں گے امام کے ساتھ شامل ہوں گے. تو اگر 4 پڑھتے پڑھتے 1 رکعت رہ گئی تو کوئی مسئلہ نہیں, آپ پھر بعد میں اسی ترتیب سے نماز پڑھ لیں گے. لیکن اگر جیسے جماعت کھڑی ہو رہی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ یار ابھی 1:30 بجے نماز ہے اور 1:29 ہو رہے ہیں 1:28 ہو رہے ہیں اور میں 4 رکعت نہیں پڑھ سکوں گا, تو اس میں 4 رکعت نیت نہیں باندھنی چاہیے, کیونکہ فرض نماز کی جماعت مقدم ہے, سنت آپ بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن اس میں ایک ایکسیپشن ہے صرف اور صرف فجر کی سنت کا. ظہر کے اندر بھی یہی کہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ جماعت کھڑی ہو جائے گی تو آپ ظہر کی نیتوں کی 4 سنتوں کی نیت نہ باندھیں, عصر میں بھی نہ باندھیں, عشاء میں بھی نہ باندھیں. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ فجر میں آپ کو لگتا ہے کہ 1-2 منٹ رہ گئے ہیں یا بلکہ جماعت بھی کھڑی ہو گئی ہے, تو اس میں احادیث سے معلوم ہوتا ہے
کہ آپ جو ہے سنتوں کی نماز ضرور پڑھ لیں، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ فجر کی سنتیں نہ چھوڑو، چاہے تمہیں گھوڑے رون ڈالیں، چاہے تمہیں گھوڑے رون ڈالیں۔ اسی لیے صحابہ کرام اگر جماعت کھڑی بھی ہو جاتی تھی تو پھر بھی سنتیں پڑھ لیتے تھے، لیکن اس میں یاد رکھیں کہ صحابہ کرام سے یہ نہیں ملتا کہ وہ جماعت کے قریب قریب نماز پڑھتے تھے، بلکہ وہ جو ہے وہ بہت پیچھے، بلکہ روایت میں آتا ہے کہ وہ کیا کرتے تھے، مسجد کے گیٹ پہ نماز پڑھتے تھے۔ تو بھائی اگر ہم مسجد کے گیٹ پہ نماز نہیں پڑھ رہے تو پیچھے برآمدے میں تو کم از کم نماز پڑھیں۔ آج بھی میں دیکھ رہا تھا کہ 2 لڑکے جو ہے نا وہ فجر کی نماز یہاں ہو رہی تھی اور پچھلی سب میں جو ہے وہ سنتیں پڑھ رہے تھے۔ تو اس کا تو بڑا ہی غفلت ہے کہ سنتیں جو ہے اندر پڑھی جا رہی ہوتی، اور خاص طور پہ گرمی ہو اور اندر اے سی چل رہا ہو تو سبھی اندر پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ بھائی قربانی دیں، یا تو گھر سے پڑھ کے آئیں، مسجد میں تو مسجد کے اندر جماعت ہو رہی ہو تو اس وقت تو کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے، اگر سنتیں بھی پڑھنی ہے فجر کی تو وہ پیچھے جا کے پڑھیں، کسی بھی صورت میں مسجد کے اندر بالکل بھی نہ پڑھیں۔ ہمیں اچھی طرح یاد ہے دارالعلوم کراچی میں اگر کوئی طالب علم نماز اندر پڑھتا ہوا پکڑا جاتا تھا سنتیں، تو اس کو بہت سخت تنبیہ ہوتی تھی اور اس کے نام نوٹس بورڈ پہ لگا دیا جاتا تھا، اور اگر وہ 3 دفعہ پکڑا جاتا تھا تو اس کو مدرسے سے نکال دیا کرتے تھے۔ اتنا برا گناہ سمجھا جاتا ہے کہ مسجد کے اندر آپ فجر کی سنتیں پڑھ رہے ہیں، آپ مسجد کے پیچھے والے حصے میں برآمدے میں جا کے، جو ہمارے پیچھے اس میں جا کے پڑھیں، تو اس کا بھی بھرپور اہتمام کریں کہ فجر کی سنتیں ہم مسجد میں نہیں پڑھیں گے، یا تو گھر میں پڑھیں گے، یا اگر جماعت کھڑی ہو گئی تو ہم پیچھے برآمدے میں جا کر پڑھیں گے۔ تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو مسائل بیان کیے گئے کہ جماعت میں کیسے شامل ہونا ہے، اس کو خود بھی سمجھیں، اپنے دوسرے بھائیوں کو بھی سمجھائیں، اور لوگوں کو بھی سمجھائیں، بچوں کو بھی سمجھائیں، اور جو ہے وہ مستورات بھی سمجھیں اس سینس میں کہ انہوں نے بھی بچوں کو سمجھانا ہوتا ہے۔ بعض وقت حرم جاتے ہیں تو ان کو یہ مسائل پتہ نہیں ہوتے، تو مستورات کی پتہ نہیں کتنی نمازیں حرم میں ضائع ہو جاتی ہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں ان کے لیے تو مسجد کی جماعت کے مسائل ہیں ہی نہیں، وہ ایک دم جو ہے وہ 4 گھنٹے کی فلائٹ میں بیٹھ کے پہنچ جاتی ہیں اور پھر ان کو مذبوح کے مسائل ہی نہیں پتہ ہوتے، تو ان کی نمازیں بھی خراب ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی 1-2 سوال ہے تو لے لیتے ہیں، پھر اس کے بعد فجر میں کب تک شامل ہو سکتے ہیں سنتوں میں؟ تو اس کا حکم یہ ہے کہ فجر کی اگر دوسری رکعت نکلنے کا خطرہ ہو تو آپ سنتیں نہ پڑھیں۔ بعض علماء تھوڑی سی گنجائش چھوڑ دیتے ہیں کہ اگر قاعدہ مل جائے تو پھر بھی پڑھ لیں، لیکن بہتر یہ کہ اگر آپ کو دوسری رکعت نہ ملنے کا ڈر ہو تو آپ کیا کریں، فجر کی سنتیں چھوڑ دیں، پھر اشراق کے بعد فجر کی سنتیں پڑھیں۔ جی حضرت۔ ہاں نہیں، میں نے تو اس میں عرض کیا کہ آپ بیٹھے بھی نہیں تھے، اگر آپ نے امام نے السلام کے پہلے آپ نے اللہ اکبر کہہ دیا، پھر بھی آپ کو نماز کیا ہو گئی ہے، امام کے ساتھ مل گئی۔ اب آپ نے دیکھا سلام تو پھر دیا ہے، تو اب بیٹھنے کا کیا فائدہ، آپ وہیں سے شروع کر دیں اپنی نماز، کھڑے کھڑے شروع کنٹینیو کر لیں۔ جی نہیں، امام کے ساتھ کوئی بھی سلام نہیں پھیرنا ہے، چاہے وہ آخری والا سلام ہو یا سجدہ صاحب کا سلام ہو۔ ہاں سجدہ صاحب کے 2 سجدے آپ نے امام کے ساتھ کرنے ہیں، لیکن جب امام سلام پھیرے تو سلام نہیں پھیرنا ہے۔ جی بھائی۔ ہاں کیوں ٹوٹتا ہے؟ نہیں، لیکن وہ اس اصول پہ نہیں چل رہا نا، وہ اس اصول پہ چل رہا ہے کہ امام کے بعد والی نماز قاعدے میں بھی پہلی ہے اور تلاوت میں بھی پہلی ہے، تو وہ تو نہیں بیٹھ رہا۔ نہیں، سجدہ صاحب کیوں کرے گا، صحیح اصول پہ چل رہا ہے نا، وہ سجدہ صاحب کیوں کرے گا؟ جب دونوں اصول شریعت میں یا فقہ میں لکھے ہوئے ہیں تو وہ تو دونوں طرح سے ٹھیک ہے نا، تو اس کی غلطی تو ہے ہی نہیں، تو وہ تو سجدہ صاحب نہیں آئے گا۔ ہاں ہمیں یہ نہیں کہ کبھی ایک نماز اس طرح، کبھی وہ کنفیوژن بھی ہوگی تو ایک اصول اپنا لیں۔ جی اچھا، امام صاحب مطلب آپ آئے اور امام صاحب جو ہے وہ ابھی رکوع میں ہیں یا اٹھ گئے ہیں، رکوع سے اٹھ چکے ہیں، تو بس ٹھیک ہے، آپ اللہ اکبر کہیں اور ربنا لک الحمد کہیں، کیونکہ اور ہاتھ چھوڑ دیں، کیونکہ جس حال میں امام ہے اس کی اتباع کرنی ہے نا۔ جی آخری سوال لے لیں۔
اچھا چلے وہ تو نماز کا ڈھانچہ کسی دن کریں گے، لیکن آپ نے پوچھ لیا جب ہم اللہ اکبر کہیں تو ہماری انگلیاں اور اپنے ہاتھ پہ ہونی چاہیے، نہ کھلی نہ بند، اور وہ قبلے کی ڈائریکشن پہ ہونی چاہیے، یعنی سیدھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اللہ اکبر. جی ہاں، اگر دیکھیں امام رکوع میں گئے اور امام صاحب جو ہے نا فوراً کھڑے ہو گئے، تو دیکھیں جو میں نے قاعدے میں بتایا نا تحیات پوری پڑھنی، وہ اس لیے کہ واجب ہے. لیکن رکوع میں یا سجدے میں سبحان ربی العظیم پڑھنا واجب تو نہیں ہے نا، یا اعلیٰ پڑھنا واجب تو نہیں ہے. تو امام کی اتباع کریں. اگر آپ نے ایک دفعہ بھی پڑھا ہے اور امام صاحب کھڑے ہو گئے تو آپ کیا کریں؟ رکوع میں بھی کھڑے ہو جاؤ، اگر سجدے میں کھڑے ہو بیٹھ گئے تو آپ بیٹھ جائیں. آپ پھر 3 دفعہ پڑھنے کی انتظار نہ کریں. ہاں سجدے میں جائیں گے تو دیکھیں حضرت میں عرض کروں تھوڑی اگر آپ ادب کے ساتھ کہ جی اللہ کو جزائے خیر. میں انشاءاللہ اسی محلے میں ہوتا ہوں، آپ کے ساتھ مل لوں گا انشاءاللہ. ابھی ہمارا موضوع صرف چل رہا تھا کہ جماعت میں کیسے شامل ہوں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ نماز کے بقیہ مسائل پھر انشاءاللہ کر لیں گے. پھر بیٹھ گئے تو پڑھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا. رکوع میں نہیں، میں نے رکوع میں بتایا کہ سبحان اللہ العظیم آدھا کیا بالکل بھی نہ ملے، بس آپ کو 1 سیکنڈ ایسا مل گیا کہ آپ کے بھی ہاتھ گھٹنوں میں تھے، امام کے ہاتھ بھی گھٹنوں میں تھے، تو آپ کو فزیکلی رکوع تو مل گیا نا، چاہے آپ نے کچھ بھی نہیں بولا. بس ملنا ضروری ہے. لیکن اگر آپ گئے اور وہ کھڑے ہو گئے تو پھر نہیں ملے. ٹھیک ہے جی. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وصلی اللہ علی النبی الکریم. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک.